اگر میں آپ سے کہوں کہ ایران اور امریکہ کی دشمنی نہ 2025 میں شروع ہوئی نہ 2020 میں، بلکہ اس کی بنیاد 70 سال پہلے رکھی گئی تھی، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ ایک سیکرٹ آپریشن، ایک ریولوشن، تیل کی سیاست، اور پھر ایسی دشمنی جس نے پورے مڈل ایسٹ کو بدل کر رکھ دیا۔ آخر یہ جنگ کس نے شروع کر دی؟ اصل ذمہ دار کون ہے؟ اور کیوں آج دنیا بھی ورلڈ وار جیسے خطرے کی بات کرتی ہے؟ آج ہم 1953 سے 2026 تک پوری کہانی، فیکٹس اور ہسٹری کی روشنی میں جانیں گے۔ ویلکم ٹو سیکرٹ پلانس کی اس ویڈیو میں۔ سال 1953 ایران کے منتخب پرائم منسٹر ڈاکٹر محمد مسعودی نے ملک کی تیل کی صنعت کو نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے برٹش کمپنی نے ایران کے تیل پر مکمل کنٹرول رکھتی تھی۔ یہ فیصلہ برٹن کو قبول نہ تھا۔ دوسری طرف سے کولڈ وار جاری تھا۔ امریکہ کو خدشہ تھا کہ ایران سوویت یونین کے سائڈ نہ کرے۔ اسی لیے CIA اور MI6 نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا جس کا نام آپریشن ایجکس تھا۔ 19 اگست 1953 یہ آپریشن کامیاب ہوا۔ ڈاکٹر مسعودی کی حکومت ختم ہو گئی اور شاہ محمد رضا پہلوی دوبارہ طاقتور حکمران بن گئے۔ یہی وہ دن تھا جیسے اکثر مورخ ایران امریکہ کنفلکٹ کی اصل شروعات قرار دیتے ہیں۔ اگلے 25 سال تک شاہ نے ایران پر حکومت کی، ملک میں سڑکیں، صنعتیں اور جدید منصوبے بنے، لیکن ساتھ ہی سیاسی مخالفین پر سختیاں بڑھتی گئی۔ سواک نامی سیکرٹ پولیس پر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے الزامات لگتے رہے، چونکہ شاہ امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی تھا۔ اس لیے بہت سے ایرانی عوام نے امریکہ کو بھی ان پالیسیوں کا ذمہ دار سمجھنا شروع کر دیا۔ غصہ آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیلنے لگا۔ سال 1978 ایران بھر میں لاکھوں لوگ سڑکیں پر نکل آئے۔ احتجاج روز بروز بڑھتا گیا۔ بالآخر 16 جنوری 1979 شاہ ایران چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف چند ہفتوں بعد 1 فروری 1979 کو آیت اللہ روح اللہ خمینی جلاوطنی سے واپس ایران پہنچے اور دنیا ایک نئی اسلامک ریپبلک کو جنم لیتے دیکھا۔ یہ انقلاب صرف ایران ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاست بدلنے والا واقعہ ثابت ہوا۔ صرف چند ماہ بعد 4 نومبر 1979 تہران میں موجود US ایمبیسی پر طلبہ نے قبضہ کر لیا۔ 52 امریکن ڈپلومیٹس کو یرغمال بنا لیا گیا۔ یہ بحران 444 دن تک جاری رہا۔ امریکہ نے ایسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ ایران میں ایسے انقلاب کے دفاع کا اقدام قرار دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ڈپلومیٹک ریلیشن ختم ہو گئی، پہلی بڑی سینکشن نافذ ہوئی اور دونوں ممالک مستقل دشمن بن گئے۔ 22 ستمبر 1980 صرف 1 سال بعد عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران عراق وار شروع ہوئی جو تقریباً 8 سال تک جاری رہی۔ یہ جنگ 20 اگست 1988 کو سیز فائر کے ساتھ ختم ہوئی۔ اس جنگ میں لاکھوں افراد زخمی اور ہزاروں افراد مارے گئے۔ اسی دوران امریکہ نے مختلف اوقات میں عراق کی حمایت کی۔ دوسری طرف سے ایران کا موقف تھا کہ مغربی طاقتیں اس کے خلاف کھڑی ہے۔ اسی جنگ نے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کو مزید ختم کر دیا۔ 3 جولائی 1988 جنگ کے آخری دنوں میں ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ امریکی جنگی جہاز US وینسس نے غلط شناخت کی بنیاد پر ایران ایئر فلائٹ 655 کو مار کر گرایا۔ اس حادثے میں 290 سویلین جان سے گئے۔ ایران نے اسے ناقابل فراموش سانحہ قرار دیا، جبکہ امریکہ نے کہا کہ یہ ایک افسوسناک غلطی تھی۔ 2002 دنیا کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ ایران نے بعض نیوکلیئر فیسلٹیز تعمیر کیے ہیں۔ ایران کا موقف اس کا نیوکلیئر پروگرام صرف بجلی اور سائنسی تحقیق کے لیے ہے، جبکہ امریکہ اور کئی مغربی ممالک کو خدشہ تھا کہ ایران نیوکلیئر ویپن بنانے کی صلاحیت کر سکتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن، یونائٹڈ اسٹیٹ اور یورپین یونین 2006 نے ایران پر سخت سینکشن نافذ کیے۔ ان پابندیوں سے ایران کی معیشت، بینکنگ اور تیل کی برآمد شدید متاثر ہوئی۔ 14 جولائی 2015 کئی سال بات چیت کے بعد ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان JCPOA نیوکلیئر ڈیل پر دستخط ہوئی۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے یورینیم انریچمنٹ کی محدود کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ بدلے میں کئی اقتصادی پابندیوں میں نرمی کی گئی۔
دنیا کو امید تھی کہ شاید اب کشیدگی کم ہو گئی۔ 8 مئی 2018، لیکن صورتحال ایک بار پھر بدل گئی۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یونائٹڈ اسٹیٹ کو JCPOA سے الگ کرنے کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی ایران پر دوبارہ سخت سینکشن نافذ کی گئی۔ ایران نے بھی مرحلہ وار معاہدے کی بعض شرائط پر عمل کم کرنا شروع کر دیا۔ 3 جنوری 2020، یہ تاریخ دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک بڑا موڑ ثابت ہوئی۔ بغداد میں امریکی ڈرون سٹرائک میں ایرانی فوج کے اعلیٰ کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو مارے گئے۔ امریکہ نے کہا کہ یہ کارروائی اپنے شہریوں اور فوجیوں کے تحفظ کے لیے کی گئی۔ ایران نے اسے اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ 8 جنوری 2020، چند ہی دن بعد، ایران نے عراق میں موجود امریکی اڈوں NL ایئر بیس اور اربل ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل داغے۔ اگرچہ مکمل جنگ نہ ہوئی، لیکن پوری دنیا کو خدشہ تھا کہ اب دونوں ممالک براہ راست جنگ میں داخل ہو سکتے۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے JCPOA کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ وینر ٹاکس کئی ماہ تک جاری رہے، لیکن کوئی ختمی معاہدہ نہ ہو سکا۔ دوسری طرف سے ایران نے یورینیم انریچمنٹ کی سطح بڑھانا جاری رکھی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کے قریب پہنچ سکتا ہے، جبکہ ایران مسلسل کہتا رہا کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقصد کے لیے ہے۔ 7 اکتوبر 2023، اس دن حماس نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا۔ اس کے بعد اسرائیل حماس وار شروع ہوئی۔ یونائٹڈ اسٹیٹ نے اسرائیل کی فوجی سفارتی حمایت کی۔ ایران نے حماس اور حزب اللہ کی سیاسی حمایت کا اظہار کیا، لیکن اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کے منصوبہ بندی میں براہ راست ملوث ہونے کی تردید کی۔ پورا مڈل ایسٹ ایک نئی کشیدگی میں داخل ہوئی۔ 1 اپریل 2024، دمشق سیریا میں ایرانی قونصل خانے کے احاطے پر حملہ ہوا، جس میں ایران کے اعلیٰ فوجی افسر مارے گئے۔ ایران نے اس کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا۔ 13 اپریل 2024، تاریخ میں پہلی مرتبہ ایران نے اپنی سرزمین سے براہ راست ڈرونز اور بیلسٹک میزائل اسرائیل کی طرف داغے۔ زیادہ تر حملے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنایا۔ امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم اور دیگر اتحادیوں نے اسرائیل کے دفاع میں مدد کی۔ 2024 کے آخر تک ریڈ سی میں ہوتیز کی کارروائیاں بڑھ گئے۔ خطے میں پراکسی وار مزید شدت اختیار کر گیا۔ امریکی فوج نے اپنی بحری جہازوں اور فوجی اڈوں کا دفاع مزید مضبوط کیا۔ جون 2025، کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اسرائیل نے ایران کے فوجی اور بعض جوہری مراکز پر حملے کیے۔ اسرائیل کا موقف تھا کہ یہ کارروائیاں اپنی قومی سلامتی اور تحفظ کے لیے ہیں۔ ایران نے جواب میں میزائلز اور ڈرون سے حملے کیے۔ بعد ازاں یونائٹڈ اسٹیٹ نے بھی ایران کے بعض نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملے کیے اور کہا کہ مقصد ایران کی جوہری صلاحیت کو محدود کرنا تھا۔ ایران نے ان حملوں کو بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی قرار دیا۔ 2026 میں بھی کشیدگی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ جنگ کے بعد مختلف ممالک نے ڈپلومیٹک ٹاکس کی کوشش کی۔ یونائٹڈ نیشن نے دونوں فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں، عالمی تجارت اور مشرقی وسطی کی سلامتی اس تنازع سے متاثر رہے۔ اگرچہ بڑے پیمانے کی براہ راست جنگ ٹل گئی، لیکن ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اعتماد بحال نہ ہو سکا۔ آج ہم 1953 سے 2026 تک کا سفر دیکھیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے، یہ تنازع کسی ایک دن، ایک حملے یا ایک لیڈر کی وجہ سے شروع نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے آپریشن ایجکس، اسلامک ریولوشن، ہوسٹیج کرائسس، ایران عراق وار، سینکشن، نیوکلیئر پروگرام اور جنرل قاسم سلیمانی کی وفات۔ تاریخ ہمیں ایک سبق دیتی ہے، جب ڈپلومیسی ناکام ہو جائے تو جنگ صرف سرحدوں کو نہیں، نسلوں کے مستقبل کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ کو ایسا مسٹری ڈاکومنٹریز پسند ہے تو سیکرٹ لینس کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور حیران کن راز کے ساتھ واپس آئے گی۔